میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، پچھلے تقریباً 2 دن سے ہمارے سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر ایک مدنی گلدستہ جھومتا ہوا، کلام پڑھتا ہوا، دعوت اسلامی کے ترانے گاتا ہوا اور ایک منفرد انداز سے چلتا رہا اور دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچتا رہا، اور جیسے جیسے پہنچتا رہا سوالات کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسا چلتا رہا کہ پھر اس کی مجھے تو وہ بہت حیرت ہو رہی ہے کہ اسلامی بھائی کا پیغام پڑھ کر کہ یار یہ کل کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، مدنی مذاکرہ آج ہی کر لیں۔ وہ کل آیا تھا یہ جمعہ کو، یہ کل تک کون انتظار کرے گا کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امیل سنت سے کچھ سوالات ہم اس معاملے میں جو آئے ہوئے ہیں اور ریکارڈ ہوئے ہیں یہ ہم کریں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سوالات کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہ بنا لیے گئے چند سوالات جیسے کہ موضوع سے متعلق ہیں، تو وہ سوالات بھی کر لیے جائیں۔ میں چند سیکنڈ کا انتظار اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ گھڑی 11:26 بجائے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک مدنی گلدستہ ہے اسی سے متعلق ہے۔ 11:26 اچھا، تو وہ ہو جائے پیدا کریں پھر آپ۔ تو سوالات تیار ہیں، عاشقان رسول مدنی چینل پر اگر کہیں آگے پیچھے بھی ہیں تو بیٹھ جائیں، جو اسلام آباد فیضان مدینہ میں ہیں، مختلف اجتماعات میں ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سامنے یہ جو کلر اماموں کا چینج کیا ہے وائٹ اور بلیک، یہ کس نسبت سے ہے؟ سگیتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کے شہر کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا سیدی، کل میں نے مدنی چینل دیکھا تو مثالی معاشرے میں ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے کالے کلر کے امامے پر نظر آ رہے تھے، تو سلمان بھائی سفید امامہ پہنے ہوئے تھے، تو یا سیدی اچانک سے یہ اماموں کا رنگ تبدیل کرنا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ محمد عاطف اتاری بات کر رہا ہوں، پنجاب۔ تو آج یہ مین سوال جو ہے کہ یہ میری عرض تھی کہ بابا کی بارگاہ میں کہ آج جو ہے کہ بلیک اور سفید اماموں کی بہار ہے، تو اس میں جو ہے کہ یہ کیا حکمت ہے؟ یہ مختلف کلر کے امامے سجانے کا آپ کا فیصلہ سن کر اطمینان حاصل ہوا، لیکن یہ اچانک فیصلہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے۔ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ یہ امامے کا رنگ چینج کیوں ہو گیا ہے؟ سوال میرا یہ تھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے پروگرام میں امامہ شریف کیا ترکیب ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے آج باپا جی، امامہ شریف کا کلر کوئی اور ہے ان کا۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اور بابا جان نے امامہ شریف کیوں پہنے؟ محمد بلال اتاری نے خاص شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ پاپا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بابا جانی یہ کل سے ماشاءاللہ چینجنگ ہو گئی، اماموں کے اندر جو چینجنگیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ چینجنگ کا کیا سبب ہے؟ آپ بڑے ہم بےتاب ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ کل سے آج مدنی مذاکرہ کہا تھا کہ اس میں بتایا جائے گا، تو آپ بتا دیجئے۔ پیارے مرشد، ماشاءاللہ عز و جل، آج آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ نظر آ رہا ہے اور نگران شورا پیلے رنگ میں، اور دیگر اراکین شورا اور دیگر مبلغین بعض سفید میں بھی نظر آ رہے ہیں، بعض سبز میں بھی۔ تو یہ جو تبدیلی آج نظر آ رہی ہے، پہلے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ایک ہی امامہ پہنتے رہتے ہیں، سبز امامہ پہنتے ہیں، باقیہ امامہ شریف کیوں نہیں پہنتے؟ اور اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے یہ امامے جو بدلے ہیں تو الیاس قادری صاحب کے کہنے پہ بدلے ہیں، تو ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ یعنی کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سنت تو پہلے بھی تھے، آج کے ان کو دیکھنے کے بعد آپ چینج کر رہے ہیں یا ان کے کہنے سے چینج کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ پیارے باپا جان، محمد رمضان اتاری، علاقہ کھوکھرا، صحرائے مدینہ، مدنی ملتان شریف تو عرض کرے نہ پیاں۔ پیارے باپا جان، این ٹائم بہت سارے اسلامی بھائی مل کے مدنی مذاکرہ دے بیٹھے ہیں۔ پیارے باپا جان، مختلف کلر دے امامہ شریف آپ سجائی بیٹھے اسلامی بھائی، این دے بارے ذرا کوئی مدنی پھول عطا فرما دو کہ کیا حکمت ہے حضور؟ اور ساکو بھی اجازت ہے کہ اساں بھی مختلف کلر دے امام شریف اپنے سر تے سجا گنو، یا جی میں آپ دا حکم ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ جیسے کل کا یہ انہوں نے کہا نا کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا مثالی معاشرہ، اس پر ایک مدنی منع کی کال آئی تھی، وہ مجھے ابھی یاد آ رہا، وہ چلا تھا تو شاید وہ اس نے وہ کال کی کہ وہ جب اس کے مدنی منع کی آواز تھی کہ ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو
یہ کچھ مختلف رنگ تھے، تو میں نے کہا مما یہ لگتا ہے ٹی وی خراب ہو گیا ہے. تو یہ آ کے انہوں نے نا وہ ٹی وی کے وہ ٹی وی کے اسکرین اڑ گئی ہے، اس کے رنگ تھوڑے تھے نا آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ اس طرح کی بھی 2-3 جگہوں سے مجھے پیغامات آئے کہ جیسے ان کا ٹی وی جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے اور رنگ بنگ اڑ گئے ہیں، اسکرین تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ رنگ کلر اڑ گئے لگتے ہیں اسکرین کے. تو اب یہ کہ مجموعی طور پر دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. اچھا، مسجد میں ہنسنا جو ہے نا وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو بعض کی ہنسی کی آواز آئیے. اور آواز نکل کر دوسرے تک جیسے کہ پہنچے، اتنی آواز نکل جانا، یہ تو قہقہا کہلاتا ہے. ہنسنا بھی قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قہقہا تو خدا جانے اس کا پھر کیا ہوگا. تو توبہ کریں، ایسا نہیں کریں، ہنسی کو کنٹرول کریں. مسکرانے میں حرج نہیں ہے، یوں کیا اس میں حرج نہیں ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں تک پہنچی، یہ ضحک کہلاتا ہے، انہیں ہنسنا. اور اتنی آواز نکلی کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا، جیسے ابھی ہم یہاں تک پہنچی تو یہ تو اس کو کہتے ہیں قہقہا. اور آواز نہیں نکلی، نہ خود نے سنی نہ دوسروں نے سنی، آواز ہی نہیں نکلی، صرف ہونٹ پھیلے، دانت ظاہر ہوئے جیسے یہ، تو اس کو کہتے ہیں تبسم. تبسم مسجد میں جائز. قہقہا، ہنسنا، یہ سب اس کی مسجد میں اجازت نہیں. اور قہقہا تو مسجد کے علاوہ بھی نہیں لگانا چاہیے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا. حدیث پاک میں التبسم من اللہ والقہقہۃ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، یعنی کہ مسکرانا، تبسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے، جبکہ اور قہقہا یہ شیطان کی طرف سے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قہقہا جو ہے یہ لگانا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو مسجد کے علاوہ باہر، تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب یہ کہ امامہ شریف کے تعلق سے تو بہت سارے سوالات ہوئے. ایک سوال اس میں تھوڑا توجہ لی اس نے میری، کہ کیا یہ تم نے کہا اس لیے انہوں نے تبدیل کیا ہے، سنت تو پہلے سے تھا. تو چلو اگر میں نے کہا کسی کو اس نے وہ امامہ باندھا یا تبدیل کیا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو یوں تو میری تاریخ تو پرانی ہے، بھائی نماز پڑھو یار، نماز پڑھو، تو فرض تو پہلے سے تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ کتنوں کو الحمدللہ ایک نشست میں داڑھی رکھوائی ہوگی میں نے سمجھا بجھا کر، تو وہ داڑھی کے لیے تیار ہو گیا، اس نے داڑھی رکھ لی. اب اس پر یہ کہ یار داڑھی تو پہلے سے واجب تھی، یہ الیاس نے کہا تو تم نے رکھ لی. تو اگر یہ اعتراض ہوگا، یا پچھلے دنوں ہم نے وہ مسواک کی تحریک چلائی تھی تو نہ جانے کتنوں نے مسواک شروع کر دی، مسواک کرنا یہ ہمارے کہنے پر. تو اگر کسی کے کہنے پر کوئی کرتا ہے تو اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ جو امر بالمعروف کی آیت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ تو مسلمان کی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نیکی کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو کوئی کسی کو بولے ہی نہیں کہ بھائی تم بولو گے اور یہ کرے گا تو اب تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ گار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تو شریعت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. نیکی کی دعوت اتنی موٹی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، جو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھی ہے، اور ذاتی مطالعہ بھی کریں تو اس میں پتہ چلے گا کہ کسی کو نیکی کے لیے بولنا یہ کتنا ثواب کا کام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ مسلم شریف کی حدیث غالباً کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ،
یعنی نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف نیکی کا رستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض تو جڑ سے ختم ہو گیا ہوگا۔ اب یہ کہ کیوں تبدیل کیا، تو یہ تو بہت سو کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تبدیلی پہلی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب نعوذ باللہ وہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ایسا ہو گیا کہ اب اس کو کبھی ہم بدلیں گے نہیں، نعوذ باللہ ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ وہ ذرا ذہن بدلتا ہے آدمی کا تو تبدیلی ہوتی ہے، کوئی سی ضرورت پیش آتی ہے یا مطلب ذہن بنتا ہے۔ ہم پہلے میں مائک کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، مائک کا قائل نہیں تھا، یہ فیضان مدینہ میں مائک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ذہن بنا، میں نے وہ جو مائک پر نماز کے جو دلائل ہیں جن علماء کے، وہ میں نے کافی فتاوے اور جمع کیے اور میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور پھر سمجھ میں آیا تو میں نے مائک پر نماز ہم نے شروع کی۔ اچھا، اسی طرح ہم مووی کے بھی قائل نہیں تھے، یعنی کہ جو بیانات کرتے ہیں، یہ جو مدنی چینل ہے، چینل کے ہم قائل ہی نہیں تھے۔ لیکن پھر جب مطالعہ کیا، معلومات کی، علماء سے ملے جلے، تو سمجھو کہ وہ دلائل بنے اور ذہن بنا، تو ہم نے یہ مدنی چینل کھولا اور ویڈیو کے ذریعے، حالانکہ میرے کو بہت سال پہلے ایک ساؤتھ افریقہ کے کوئی اسلامی بھائی ملے تھے، بزرگ تھے، اللہ کرے وہ حیات ہوں، عمر تھی ان کی مطلب کم از کم 1.5 عمر کے تھے، اور یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم آڈیو بیان دیتے ہو نا، یہ آج کے نوجوان اس کو نہیں سنتے، ہم کو ویڈیو بنا کر دو، مووی بنا کر دو، تو یہ سنیں گے اور یہ سدھریں، کہیں راہ راست پر آئیں۔ بہرحال یہ کہ اس طرح مجھے اس نے ترغیب دی، میں بالکل گھس کے منع کر دیا، میرا ذہن ہی نہیں تھا اس وقت، میں نہیں کر سکتا یہ ویڈیو۔ پھر آخر کار میرا ذہن بنا، ویڈیو پر آیا، اور اس میں بھی لوگوں کو تعجب ہوا اور سوالات کرتے رہے، اور بالآخر ایک تعداد تھی جو مطمئن ہو گئی الحمدللہ، اور یہ چل رہی ہے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگ نامطمئن ہیں، تو ظاہر ہے کہ 100% افراد کو مطمئن کرنا یہ تو ممکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ گھر کے مطلب ہے نا کہ وہ 5 انگلیاں ہی صحیح نہیں ہیں، گھر کے سارے افراد ہی متفق نہیں ہوتے، 2 بھائی ہوتے ہیں تو ان میں اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ لاکھوں کو ایک سوچ پر متفق کر دیا ہے، یہ کرم ہے، واللہ یہ کرم ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ تو شروع میں ہمارا امامت تھا ہی نہیں، پھر وہ امامے کا ذہن بنا کہ یار یہ سنت امامہ ہونا چاہیے، تو کتھئی امامہ شروع کیا ہم نے۔ اچھا، اب کتھئی امامہ پہن کر میں بیانات کرتا تو باب المدینہ میں تو شاید اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، باب الاسلام میں اندرون سندھ میں خاص کر پنجاب میں چٹھیاں آتی اور لوگ گھیرتے تھے بعض اوقات مجھے کہ یہ جو تم کتھئی امامہ پہنتے ہو، نسواری کتھئی، اس وقت بھی پہنے ہوئے بعض اسلامی بھائی، تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل دو کہ یہ سنت ہے۔ اب میں سمجھاتا کہ یہ مباح ہے، علماء پہنتے ہیں، یہ مطلب جائز ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ لیکن بولتے تم تو سنتوں کی تبلیغ کرتے ہو، تمہاری تو سنتوں بھری تحریک ہے، اور تم تو بات بات میں سنت کرتے ہو، جیسے اب وہ میں اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں اجتماع تو بھی سنتوں بھرا ہے نا، تو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے، تو بہرحال کہ تم میرے کہ سنت پر آؤ، سفید باندھو، فلاں باندھو جو سنت ہے۔ اب ہم نے اپنا یہ تشخص بنایا ہوا تھا، تو میں بھی اس وقت بھی ہوں تو میں مطمئن تھا کہ یہ ہے جائز، کتھئی امامہ پہنتے ہیں جو علماء یا عوام، گناہ گار وہ بھی نہیں ہے، سنت کا ثواب بھی پائیں گے کہ وہ امامہ تو سنت ہے، جبکہ وہ کوئی رنگ ہی ممنوع نہ ہو، جیسے شوخ رنگ ہوتے ہیں بعض ایک دم بھڑکیلے چمکیلے، تو یہ منع ہے، باہر شریعت میں ان کو منع لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے
یہ اب میں تنگ آ گیا. گھیرتے تھے مجھے کہ ٹھیک ہے ہم ناجائز نہیں بولتے لیکن یہ سفید ہے تو سنت نا, کالا ہے تو سنت نا, آپ یہ کیوں نہیں باندھ لیتے. پھر اب وہ آخرکار ایک جگہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں کہتا تھا کہ مجھے یار بس یہ کتھئی کی کوئی دلیل مل جائے, اتنی بڑی تحریک ہے ہم نے شروع کر دیا, اس کو عام کر دیا, اب پیچھے ہٹ کرنے میں. اب وہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو خیر وہ دور تو نہیں تھا, تو نہ دعوت اسلامی کو اتنی بڑھ چکی تھی جو دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکی ہو. اب یہ کہ کیا کروں, مجھے سجکا پڑتا نہیں تھا, نہ مرکزی مجلس شورا تھی, ہم لوگ چند اسلامی بھائی تھے, تو جو مطلب یہ ذہن بنتا نہیں تھا کہ ہے تو جائز نہ یار, اور اتنے ساروں کے پاس امام پہن ہی رہے لوگ, علماء کرام بھی پہنتے ہی ہیں. تو پھر ایک بار کسی نے کہا کہ وہ سبز رنگ سنت ہے امامہ, میں نے کتاب میں پڑھا ہے. میں نے کہا میرے کو کتاب دکھاؤ, میں کیسے مانوں. تو پھر یہ گئے اور وہ رات کافی ہو چکی, میرے ان کے شہر میں بیان تھا, تو یہ کسی امام صاحب یا کوئی عالم صاحب تھے, ان کو نیند سے اٹھا کر, ان کی ترکیب ہوگی نا, دوستی ہوگی, تو یہ اٹھا کر ان سے امامہ نکلوا کر, معذرت وہ حاوی للفتاوی, خلاصۃ الفتاوی کی متصل رسالہ ہے ضیاء القلوب, وہ خلاصۃ الفتاوی میرے پاس لے آئے کہ دیکھو اس میں یہ رسالہ لگا ہوا ہے, کشف الالتباس, ضیاء القلوب فی لباس المحبوب, کشف الالتباس لکھا ہوا ہے. تو کشف الالتباس اس میں رسالہ وہ جوائن ہے, اس میں لگا ہوا ہے, اور 2 ورق یا چند ورق کا ہے, سمجھو چند صفحوں کا ہے. اس میں انہوں نے فارسی مجھے نکال کے دکھایا, تو اس میں یہ الفاظ ہیں جس میں آخر میں وَأَحْيَانًا سبز, یعنی کہ اور کبھی کبھی سبز, یعنی اکثر سفید امامہ, یوں اس طرح لکھا ہے, کبھی کالا امامہ, اور گاہے گاہے شاید کالا لکھا ہے, اور احیاناً سبز, یعنی کبھی کبھی سبز, احیاناً کے معنی کبھی کبھی سبز امامہ. یہ شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. تو میں مطلب میں خوش ہو گیا, میں نے کہا چلو یار اب دلیل تو مل گئی, ہم کتھئی بدلیں اور چلو کوئی رنگ رکھ لیں. تو پھر کسی نے وہ کوئی بحث کرنی شروع کی کہ بھائی یہی سنت نہیں ہے, فلاں رنگ سنت ہے, تو ہم کس کس کو سمجھائیں گے. تو خیر یہ مجھے دلیل مل گئی سبز کی, کہ سفید اور کالے کے لیے مطلب وہ اس کو وہ تشخص بنانے پر اس وقت ذہن بن نہیں پا رہا تھا میرا, اس پر بھی میرے پاس بعض وجوہات تھیں. تو اب یہ کہ میں نے پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے اس وقت فیصلہ تو نہیں کیا, میں نے کہا اب میں انشاءاللہ اس پر ہم مشورہ کرتے ہیں. تو میں نے کتاب شاید خریدی, یہی کتاب خلاصۃ الفتاوی, 2 جلدیں ہیں شاید اس کی, تو یہ 2 جلدیں میں نے غالباً وہ خریدی. عربی میں کتابیں ہیں, فارسی کا وہ رسالہ اس میں. تو وہ پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان سے مشورہ کیا, کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے میری تائید کی ہو, بولا نہیں یار ہم پھنس جائیں گے, اتنے سارے اب کتھئی بڑی مشکل سے, ایک تو ویسے ہی قوم پہنتی نہیں ہے. یہاں تک ایک بڑے ذمہ دار جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ تبدیل کرو گے نا تو پھر ٹیکنیکلر ہو جائیں گے امام, ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں پھر آ جائے گا اور تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, دعوت اسلامی کی پہچان. تو میں نے بھی کہہ دیا, میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار, کتھئی جائز ہے لیکن اس کی کوئی دلیل یار اپنے پاس ہے نہیں. بیان میں کرتا ہوں, جواب قوم کو مجھے دینا پڑتا ہے, اور میرے پاس جواب ہوتا نہیں ہے, اور یہ کوئی بھاشا سمجھتے نہیں ہے لوگ, اڑی کرتے ہیں. جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے نا رنگ, کتھئی کہاں سے ثابت کروں میں یار, جب ملی نہیں رہی کوئی روایت. تو سبز کا چلو ایک سہارا تو مل گیا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, ایک یہ کہ مسلمہ بزرگ اور مانے ہوئے عالم ہے, اس سے کوئی ان کی علمیت اور ان کے مقام سے انکار نہیں کرتا. ضیاء القلوب فی لباس المحبوب.
یہ بھی ہے, اور کشف اللباس پھر کیا ہے؟ کشف الالتباس میں بھی ہے. کشف الالتباس جی جی, دونوں کتابیں ہیں. مطلب سر میں 2 رسالے ان کے, ایک عربی میں ہے ضیاء القلوب کے نام سے, اور جو فارسی میں وہ کشف الالتباس کے نام سے. مدینہ خلاصۃ الفتاوی میں کشف الالتباس متصل ہے. خلاصۃ الفتاوی بھی انہی کا ہے نا, سیوطی صاحب کا؟ نہیں, خلاصۃ الفتاوی شیخ عبدالرشید البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ پرانے بزرگ ہیں. شیخ عبدالرشید جی بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری. اچھا, خلاصۃ الفتاوی میں ضیاء القلوب فارسی میں شامل ہے. بہرحال تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہمارے لیے بہت بڑا نام ہے. تو یہ پھر میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر سالانہ اجتماع آیا. اچھا, ان دنوں بہرحال یہ کہ کتھے امام ہی تھے, اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور میں آ گیا اس سالانہ اجتماع جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا. دعوت اسلامی کی شروعات کے دور کی بات ہے, 88 کی بات ہے, یعنی 8 سال تقریباً ہو چکے تھے, 7 یا 8 سال دعوت اسلامی کو. تو میں سب امامہ باندھ گیا یار لوگوں. شب جمعہ چاند رات بھی تھی, ربیع الاول شریف کی. اللہ اللہ. تو ربیع الاول شریف کی چاند رات اور 1988 سن عیسوی سالانہ اجتماع, کھچا کھچ یا جو بھی کہو, ککری گراؤنڈ تو بھر جاتا تھا, چھوٹا ہے, روڈوں پہ لوگ آ جاتے تھے آخری نشست میں خاص کر. تو بہرحال یہ کہ بہت پبلک تھی, پاکستان بھر سے یا مختلف شہروں سے تشریف لاتے تھے اسلامی بھائی. تو میں سبز پہن کر گا, وہ جیسے کہ آج وہ لوگ چونک رہے ہیں رنگ دیکھ کر, تو اس وقت بھی چونکے ہی ظاہر ہے. اور وہاں بکنے کے لیے بھی لگوا دیے سبز رنگ کے امام. تو میں نے اعلان کیا الحمدللہ, ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے سبز امامے باندھے. اور دنیا میں سوشل میڈیا نہیں تھی, پھر بھی دنیا بھر میں ایک مبالغہ کروں تو دھوم مچ گئی کہ راتوں رات یار یہ دعوت اسلامی والوں نے امام تبدیل کر دیا, سب ایک رنگ میں آ گئے. وہ رنگ چھوڑا, اب ہرا رنگ. پھر ہرے رنگ کے لیے وہ سبز گنبد کی بھی ایک ہمارے یہاں وہ دلیل موجود ہے, ایک نسبت, برکت, محبت. جب اپا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب جمعہ جو ہے نا, اپنے یہ سبز امامہ پہن کر تشریف لائے تھے. جمعرات آپ کا بیان تھا, اور جمعہ جو ہے نا اس کو دعا ہوتی تھی رات. اچھا, تو آپ نے جمعرات جو ہے وہ شب جمعہ جو سبز آپ پہن کر رہے تھے, اور اعلان بھی اسی رات کیا تھا. اعلان اسی رات کیا تھا, تو یہ چاند رات بھی وہی تھی. تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں. آپ نے جمعے کا فرمان آخری نشست. اچھا, تو شب جمعہ 1988 سن ہجری تھی, اور چاند رات ربیع الاول شریف کی تھی. تو وہ میں نے مطلب یہ سبز امامے کا اعلان کیا اور یہ حوالہ دیا. تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے لیا اور مدینہ مدینہ ہو گیا. اس وقت تک یہ 30 سال تقریباً ہو گئے سبز امامہ چلتا رہا. اب وہ یعنی مرکزی مسجد شورا بننے سے پہلے سے ہی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ تشخص دعوت اسلامی کا نہ ہو تو کیسا, مگر ہمت نہیں ہوتی تھی. کئی بار ہماری آپس میں نگرانی شورا کی اور کئی بار باتیں ہوئی, پھر شورا بن گئی, اور کہ یار اس کا کیا کریں. اب دنیا بھر میں کام کرنا, اب دنیا بھر میں ہرا امامہ سچی بات ہے کہ ہے نہیں, اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. عرب دنیا میں سبز امامہ سمجھ میں نہیں آتا, عرب دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے. اب ان کو ہم عرب دنیا کو ہم سبز امامے پر کیسے لائیں یار. ان کو ہم اپنا مدنی سوٹ جو پہنتے ہیں نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جبہ پہنتے ہیں, اس کو یہ ثوب کو توپ بولتے ہیں عام طور پر, یہ توپ پہنتے ہیں. اب ان کو بولیں کہ یہ توپ اتارو, لمبا تمہارا کرتا, اور یہ ہمارا پاکستانی لباس پہنو, تو یار یہ بولے ہم یہ کیوں, مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر ہے, تہذیب ہے. پھر اب انڈونیشیا میں بھی کام ہو رہا ہے, تو سب سوڈان میں بھی کام ہو رہا ہے, تو ادھر بھی ہو رہا ہے, تو عرب شریف میں, تو خلیج میں, جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی والے ہیں. اب ان کو مطلب ہم سب کو ایک رنگ پر متفق کریں تو کیسے. اچھا, پھر ایک رنگ سبز رنگ کا امامہ یہ ہماری منزل تو نہیں ہے,
یہ سفید لباس یا مدنی حلیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہماری منزل تو نہیں ہے نا، منزل اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم داڑھی منڈے کو روکتے نہیں ہیں کہ تم پر کوئی پابندی نہیں بھائی تم آؤ یار، بے نمازی کو بھی روکتے نہیں ہیں یار تم آؤ یار، تو اب یہ کہ ہم جو سبز امامہ نہ پہنے اس کو گھور کے دیکھیں کہ یہ کیسے آ گیا، یہ کیسے ہوگا، ہے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو بہرحال یہ کہ آخر کار ہمارا یہ کئی بار مشورے ہوئے کہ بس اب کرتے ہیں، چلو یار کر دیتے ہیں، نہیں یار برسوں کی محنت ہے، یہ سب کیا ہے، ایسا نہیں ہماری کوئی بھول ہو جائے اور ہم کوئی رانگ نمبر لگا دیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی جب شورا کے نگران تھے تو اس وقت جناب بالکل قریب جناب پہنچ چکے تھے، بس اب کر دینا ہے، مگر بس وہ۔ اور میں نے سفید امامہ سینکڑوں بار باندھا ہے، ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار، میں کہوں تو 1200 بار۔ دکھا دیتے ہیں، دکھائیے۔ نیٹ پر پرانے ہیں بھی سب سفید امامے میرے۔ اور دکھائیے۔ یہ تازہ نہیں ہے، پرانے ہیں میرے۔ اور بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ہے میرے پاس، مگر ابھی ویڈیوز بھی ہیں آپ کی۔ مزید بابا جی، تو اب یہ کہ اتفاق کہیے اس کا کہ وہ دارالفتہ اہل سنت کا مدنی مشورہ، اس کا تصور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ بات ہوگی، ہمارا تصور نہیں تھا کہ یہ بات بھی ہم کریں گے، اس میں کچھ گفتگو ہوگی۔ تو دارالفتہ اہل سنت نے حکم دیا کہ ہم کو آنا ہے تمہارے پاس، تو اس طرح ہم جمع ہو گئے۔ دارالفتہ اہل سنت والے غریب خانے پر آ گئے، بیت البقی جنت حال میں، تو جمع ہو گئے ہم۔ اب یہ بس وہ اس پہ امامے کی بات بھی ہوئی اور بڑی دیر تک یہ بات ہوتی رہی۔ بس تو اب یہ کہ پہلے سے ہی وہ حق ڈک بولتے ہیں میمنی میں، ہم حق ڈک تو تھا ہی کہ یار کچھ کریں کچھ کریں، اب ساری دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یار پہلے بھی یہ قید تو ہم نے ہٹائی کہ وہ لمبا جبہ ہم نے اعلان کیا کہ یہ اس کو بھی ہم دعوت اسلامی میں قبول کرتے، پہلے نہیں کرتے تھے، پھر ہم نے یہ قبول کیا، خود پہنا لمبا جبہ اور آ گئے میدان میں۔ تو اب ماشاءاللہ اسلامی بھائی پہنتے ہیں۔ اب عرب دنیا میں ہم سے یہ شکایت ختم ہو گئی کہ یار تم اپنا پاکستانی لباس ہم کو نہیں پہنانے کا نہیں بولو، اب نہیں بولتے نا، ہم خود پہن لیتے ہیں، بھائی تمہارے ایسا لباس لو اور بولو یار تم کہیں آتے ہو تو۔ یہ اتنی ساری برائیاں یقین مانے دنیا بھر میں کہ خدا کی پناہ، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ خالی لباس کی مطلب یہ کٹنگ اور اس کے امامے کے رنگ پر اگر ہم جھگڑے کرتے رہیں گے تو یار مسجد اور تحریک چلے گی کیسے؟ سب چاہیے مسجد میں، ہر مسلمان کو ہمیں مسجد میں لانا ہے، تو ان کی تہذیب کے ساتھ ہی ان کو ہم لا سکتے ہیں۔ کہ ہم تہذیب کے لیے مجبور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کو ہی پیٹ دے کر معاذ اللہ وہ نکل جائے یا ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے۔ خیر، تو اب یہ کہ یہ ڈسکس ہوئی، میں اٹھا پیشاب کے لیے، پیشاب حاجت تھی مجھے دیر سے، میں پیشاب کر کے آتا ہوں، اور دل میں جو بھی میرے تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ خیر، میں فارغ ہو کر پیشاب کیا، وضو کیا، اور اپنی جو سفید چادر تھی نا وہ سب امامہ اتار کر سفید چادر میں نے باندھ لی۔ اچھا، میرے ساتھ عام طور پہ مدنی منا ہوتا ہے حسن رضا، اس کی چادر اسی کو باندھ دی ہم نے، اسی کو باندھ دی کہ وہ دونوں میں نے اٹھایا، اس کو سفید امامہ خود بھی پہنا اور اس کو بھی پہنایا اپنے دودھ کے رشتے کے پوتے کو، اور ہم دونوں یوں نکلے اپنے، اور وہ دیکھنے والے ہکے بکے رہ گئے۔ ایک دم حیرت انگیز ماحول تھا کہ یہ کیا ہے، وہی کہ مطلب وہ اسکرین پر کچھ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے۔ تو یوں اس کے بھی پوز بن گئے، اور الحمدللہ دڑا دڑ وہ چادریں جن کے پاس سفید چادریں تھی وہ انہوں نے امامے باندھے سفید، اور جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے بیچارے بیٹھے رہے۔ صحیح بات ہے، ان کو بڑی حسرت ہو رہی ہوگی کہ یار
کاش ہمارے پاس بھی آج سفید چادر ہوتی تو ہم بھی امامہ باندھتے سفید. تو یوں مطلب یہ آنن فانن یہ ترکیب بنی. برسوں سے بس وہ ہانا ہو رہی تھی. تو میں نے پھر ذہن بنایا کہ یار اب کب یار جیتے جی اگر ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے کام. تو یوں الحمدللہ یہ رنگ آیا. اچھا اب میں نے اس وقت سفید باندھا, گھر میں زرد بھی باندھا, آج کالا باندھ کر بیٹھا ہوں. اب یہ کہ امامے کے رنگ کتنے, پھر یہ امامے کے فضائل یہ برسوں سے چھپی ہوئی ہے. ہماری اپنی کتاب ہے دعوت اسلامی کی, اس میں 7 رنگ دیے ہوئے, 7 رنگ کے امام ہیں. ہم سبزی امامہ بھی پہن کر غلط نہیں ہے, سبزی امامہ نعوذ باللہ نہ غلط ہے نہ ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے کہ یہ اب ہٹاؤ اس کو نہیں پہننا ہے, نعوذ باللہ. میں پہنوں گا سبزی امامہ انشاءاللہ, بالکل میں پہنوں گا سبزی امامہ. مجھے یہ بڑا احساس ہو رہا تھا. صحیح بات تو یہ بھی ہے کہ ہزاروں لوگ کو روزی مل رہی ہے سبزی امامے کے رنگ سے, کہ دکانوں پر بیچاروں کے پاس لاکھوں روپے کے امامے ہوں گے, سبز اسٹاک کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے رمضان شریف کے لیے جمع بھی کیے ہوں گے. بھیا ان کے دل اداس ہو جائیں گے جب یہ سوشل میڈیا پر دیکھ کر, تو ان کے دل اداس ہو گئے ہوں گے کہ اب گئے. لیکن میں نے نیت کی تھی کہ میں ان کو ڈھارس دوں گا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, سبزی امامہ ہم تبدیل نہیں کریں گے. یہ بھی بکیں گے, سفید بھی بکیں گے, کالے بھی بکیں گے, اور کون سے رنگ بکیں گے یا بیچیں نہ بیچیں وہ ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 7 امامے 7 رنگ ہیں اس کتاب میں امامے کے. اچھا اب ان 7 رنگوں پر بھی ہم حصر نہیں کرتے کہ بھائی اب بریک لگا دیا کہ 7 ہی رنگ کے امامے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باندھے, ایسا نہیں ہے. انہیں 7 کی ہم تک روایتیں 7 کی پہنچی اس امامے کے فضائل کے اس پہ. اب مجبوری ہے, اور رنگ انہوں نے جو زور لگایا ہوگا کتاب کو بھرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے خوب کتابوں کی ورق گردانی کی ہوگی, انہیں 7 ملے ہوں گے المدینۃ العلمیہ والوں کو. تو اس لیے میں نے بھی ذہن بنایا کہ اب یہ کہ صرف سبز نہیں, اب 7 رنگ. اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ مجھے میسر آئے تو 7 رنگ کے امامے باندھوں گا, کبھی سفید کبھی کالا کبھی سبز تو الحمدللہ باندھتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کون سے رنگ ثابت ہیں. یہ امامے کے فضائل سے نکال کر یہ رنگ الگ الگ پیج سے تو سرکار آباد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف یعنی جدا جدا رنگوں کے امامے زیب سر فرمایا کرتے, یعنی سر انور پر سجایا کرتے تھے, جن میں سے 7 یہ ہیں. نمبر 1 سیاہ امامہ, بلیک امامہ. نمبر 2 حرقانی امامہ. حرقانی امامہ جو ہے وہ یعنی کہ لائٹ بلیک. اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو مطلب کوئی چیز جلے اور جل جائے تو اس کا جیسا رنگ ہوتا ہے نا, اس طرح کا رنگ, یعنی پیور بلیک بھی ثابت. اور حرقانی خاکستری اور ہوتا ہے. خاکستری کی مثال جیسے راکھ. اب یہ حرقانی کی میں نے لغت میں تو اردو میں تو نہیں ملا. حرقانی میں یہ دیکھو حضرت سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حرقانی امامہ شریف میں دیکھا, یعنی حرقانی امامہ شریف سجائے دیکھا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امامۃ حرقانیہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کے تحت فرماتے ہیں ایسا سیاہ
نے ایسا کالا جیسے آگ سے جلی ہوئی شے، ای سوداؤ علی لون ما احرقت النار، یعنی ایسا کالا جسے ایسا کالا رنگ جسے آگ نے جلایا ہو. تو یوں یہ لائٹ بلیک سمجھ میں آتا ہے اس کا یہی ترجمہ کہ لائٹ بلیک کہ پیور کالا نہیں ہوتا جلا ہوا. سرمئی کہہ سکیں گے پاپا؟ سرمئی اور چیز ہے. خاکستری بھی پتہ نہیں جل کر خاکستر ہو گیا، یہ تو لکھا ہوتا ہے اردو میں، یعنی خاک کے رنگ میں اور جلے ہوئے کے رنگ میں، جیسے اب خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ حرقانی یعنی کہ وہ جلی ہوئی چیز کا رنگ، لائٹ بلیک. ڈارک بلو بھی نہیں کہیں گے. اس پر ابھی ڈسکس کر کے میرا خیال ہم فائنل کر نہیں سکیں گے اور لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی. تو اسی پر ہم رہتے ہیں کہ لائٹ بلیک. آپ پیس لائے تھے، دکھاؤ نا بیٹے. اچھا وہ نہیں ملا لائٹ. اچھا تو خیر، سیاہ امامہ، حرقانی امامہ، لائٹ بلیک، اور زرد امامہ یعنی یلو، پیلا. زعفرانی امامہ، زعفران کا رنگ اگر کسی نے دیکھا ہو تو یہ ہوتا ہے بہت گاڑھا پیلا، یعنی کہ اورنج بھی ڈارک اورنج، جس میں سرخی مائل ہوتا ہے، سرخی کی طرف، لال کی طرف وہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل لال نہیں ہوتا. یعنی سمجھو اس وقت جو میری داڑھی ہے نا، یہ یلو بھی نہیں ہے، اورنج بھی نہیں ہے، ڈارک اورنج ہے. تو یوں سمجھو کہ زعفرانی رنگ جو، شاید آپ زعفران کو قریب کر کے دیکھیں گے نا، میرے مطلب تو وہ زعفران سے ملتا جلتا رنگ اس وقت میری داڑھی کا ہے، میرا گمان ہے. تو بہرحال یہ کہ زعفرانی امامہ اور سفید امامہ. تو پہلا امامہ یعنی کہ جو میں نے بیان کیا بلیک، سیاہ یعنی بلیک. نمبر 2 حرقانی، نمبر 3 زرد میننگ یلو، 4 یعنی زعفرانی، 5 نمبر سفید امامہ، وائٹ امامہ. نمبر 6 دھاری دار سرخ امامہ، موجود کپڑا. تب دکھانے کے لیے لائے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں لائے. اچھا آپ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، ان کو بیچاروں کو پتا کیا کرنا کیا ہے. شاید میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ آ جانا مغرب کے وقت غوث حال میں. میری نیت ہی تھی کہ میں خود پکڑ لوں گا. اب ان کو دیا، ان کو کیا پتا، ان کو دیا تو رکھ دیں گے، لے گا کہ کوئی گفٹ آئی ہوگی. چلو اب ڈھونڈتے رہے. اچھا تو 6 نمبر دھاری دار سرخ امامہ، سرخ میننگ ریڈ کلر، لال. اور نمبر 7 سبز امامہ نے گرین امامہ. تو یہ 7 کلر ہم کو ملے. اچھا یہ زرد کلر، زرد پیلا. اب اس میں بھی مختلف شیڈ آتے ہیں، زرد میں مختلف شیڈ آتے ہیں. اب یہ ہم اپنے طور پر فائنل نہیں کر سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زرد رنگ کی طرح کا استعمال فرمایا، یہ ہم نہیں کہیں گے. یہ زرد ہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ اگر بے اے نہیں، ویسا رنگ نہیں ہے، تو اس رنگ سے کچھ نہ کچھ برکت لیتا ہوا ملتا جلتا ہوا رنگ ہے، یوں کہہ لیا جائے. یہ اس کو بطور زعفرانی پیش کیا کہ یہ ہے سرخی مائل ہے. تو ہم بے اے نہیں، وہ دعویٰ نہیں کر رہے نا، لیکن مطلب یہ اس کو آپ زعفرانی کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں زعفرانی اپنے طور پر، اپنے ذہن سے. تو میری داڑھی سے یہ بالکل ملتا جلتا نہیں ہے، لیکن اب
मैं ज़ाफ़रान ले आता ना, मैं इसमें रख के शायद आपको बताता कि ज़ाफ़रान कौन सा और मेरा बाल कौन सा, काफ़ी मिलता जुलता है। ज़ाफ़रान मेरे पास है तो सही, लेकिन अब घर पे बैतुल बकी पर वो लाने जाएंगे जब तक। आ गया बाबा, ज़ाफ़रान आ गया न, शायद मेरा गुमान है। बाबा ये ज़ाफ़रान हम तसव्वुर में- स्क्रीन पर दिखा रहे हो, मैं आपकी तरफ भेज भी रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये ज़रा दिखाइएगा। यानी नकली ज़ाफ़रान भी हुआ ना, तो नकली चीज़ जो भी होती है उसको असली की तरह ये भरपूर कोशिश की जाती होगी बनाने की, लेकिन मेरे पास इस तरह का है कि उसको इस तरकीब से आया कि वो असली है, गालिब गुमाने के वो असली है जी। हाँ, स्क्रीन में कुछ फर्क तो आ रहा है, बराबर है। हाँ, ये अलग से और ये स्क्रीन में, हाँ ये ज़ाफ़रान, सुभान अल्लाह, दाढ़ी, मेरी ये दाढ़ी है, ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान है। अच्छा, मेरी दाढ़ी तलाश करें, मिल तो रही है, लेकिन काफ़ी यानी कि मैचिंग है नहीं, मुशाबहत है ना, तो काफ़ी मैचिंग है। अब ये ज़ाफ़रान भी चूंकि वो इसको भी रिड्यूस इनलार्ज किया है, तो इसलिए अब इसमें भी फ़र्क आएगा, और स्क्रीन फिर स्क्रीन होती है, स्क्रीन से भी मेरी दाढ़ी में भी फ़र्क आएगा। लेकिन यह कि बेआईनी ज़ाफ़रानी रंग नहीं है मेरी दाढ़ी का, लेकिन एक के करीब है किसी हद तक। तो इंशाअल्लाह ये सातों रंग अब दावत इस्लामी वाले बांधेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे इमामे के रंग दावत इस्लामी वालों के संग इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरह अब जैसे कि लिबास, तो लिबास तो खैर वो सफ़ेद अफजल है, ये तो उसकी तो हदीसें हैं, लेकिन बाज़ और रंग हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए हैं, जो दुनिया भर में तरह तरह के रंग राइज हैं। तो हमने ये ज़हन बनाया कि जो भी अब रंग का जिस रंग का कुर्ता पहनना चाहे ये पहने, हम इसको मतलब अपने मदनी हुलिया से खारिज ना करें, लेकिन हमारी तरगीब तो यही रहेगी कि वो रंग मतलब इख्तियार किया जाए जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे सुर्ख धारीदार चादर शरीफ का इस्तेमाल, ये क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर दो चादरों में रहते थे, अब हम रह नहीं सकते इस तरह, एक तेबन शरीफ और एक ऊपर से चादर सरे अनवर से ओढ़ना, ये तरकीब थी ज़्यादातर। लेकिन अब हम अगर ओढ़ेंगे ना तो ये अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे, बल्कि बुरा भला बोलेंगे। तो इसलिए अब इस दौर में ये इख्तियार नहीं किया जाएगा। सब्ज चादर, सब्ज तेबंद और सब्ज चादर में तवाफ़ करना सब एहराम में, ये भी साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। लेकिन अब कोई सब्ज एहराम में तवाफ़ करेगा तो सारे लोग उंगली उठाएंगे और बातें बनाएंगे कि ये कौन आ गया। तो इसकी भी अब इजाज़त हम नहीं देंगे कि तनफीर अवाम की सूरत जहाँ बनती हो ना तो वहाँ मुस्तहब को तर्क करना होगा। ये शरई उसूल बयान कर रहा हूँ, अपने घर की बात नहीं कर रहा। तो आप ठीक है दोनों चादरों में रहें, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर वो दो चादरों में ही रहें। पाजामा जो हम पहनते हैं तो साबित भी नहीं है, पाजामा या शलवार जो हम पहनते हैं ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहनना साबित नहीं है, पसंद फरमाना साबित है। तो यूँ ये कौली सुन्नत में आ जाएगा कि फरमाया कि इसमें सित्र ज़्यादा है, पर्दा ज़्यादा है पाजामे में तेबंद के मुकाबले में। तो बहरहाल ये कि जो रंग प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं भी नियत करता हूँ कि मुझे भी मुयस्सर आए तो इंशाअल्लाह इस्तेमाल करूँगा वो रंग भी।
لیکن میرا رجحان جو ہے نا یہ سبز امامے اور سفید لباس کی طرف ہے، سفید چادر، اور یہ رجحان ہے جو 100% جائز. اور سفید لباس ویسے ہی سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے، لیکن وہ سنت رنگ مل گئے تو انشاءاللہ ادائے سنت کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ میں اس کی برکتیں بھی لوں، ایسا میں نے ذہن بنایا ہے اپنا. اچھا، اب یہ کہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی کو سب جانتے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہم نے جبہ توب یا صوب کی اجازت دی دعوت اسلامی والوں کو، یعنی کہ ترغیب دی کہ چلو یہ بھی پہنو تو حرج نہیں ہے. تو اس میں پھر اب ذہن بعضوں کا فیشن والا ذہن ہوتا ہے، اس میں ان لوگوں نے طرح طرح کے وہ کمالات شروع کر دیے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئیے کو دیکھا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے ان کا. تو یہ تو سنت ہٹ کر ہو نا، سنت تو یہ کہ ٹخنوں سے اوپر ہو. پھر اس میں طرح طرح کی وہ ڈیزائننگ اور یہ یار لوگوں نے شروع کر دی. تو یہ نہیں، سادہ. ہاں کڑھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کڑھائی میں امبرائڈری کیا ہوا لباس یہ ثابت ہے. اب وہ امبرائڈری کیسی تھی یہ ہمیں نہیں پتا. آج کل تو جدید سے جدید امبرائڈری ہو رہی ہوگی، تو اب میں کہوں کہ بھائی کڑھائی والا سنت ہے وہ کڑھائی والا پہنو، تو پھر میں آزمائش میں نہ آ جاؤں گی کہ وہ کڑھائی کون سی تھی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر زینت جو تھی نا وہ یوں کہیے سادگی کے دائرے سے باہر نہیں تھی. اور بس پیارے آقا نے جو کیا بس وہ سونے ہی سونے ہیں، ہر فعل ہر قول سونا ہی سونا ہے نا. وہ ہمارے لیے مطلب بس وہ، لیکن ہر ایک پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مطلب سنت ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ خیال رکھیے گا، یہ پھر علماء رہنمائی فرمائیں گے کہ اس دور میں کس پر عمل کرنا ہے کس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اپنی ہوشیاری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، 2 چادروں میں رہو، لوگ سمجھا دیں گے آپ کو. 2 چادروں میں رہنا واقعی سنت ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 چادروں میں رہے. میں سمجھاتا تھا، مثالیں دیتا تھا کتھئی امام والوں کہ جو بولتے تھے نا کہ تم بھی تو یار کہاں سنت پر ہو، جیسے کہ یہ سلے ہوئے لباس جو پہنتے ہو، پاجامہ تو زیب بدن فرمائے نہیں کہ پہنا ہی نہیں، تم کہاں پہ پہنتے ہو یار شلوار. تو بہرحال یہ کہ 2 چادروں میں اب رہیں گے نا تو لوگ جو ہے نا یہ ہمارا وہ ظاہر ہے کہ ہم سے دور بھی بھاگیں گے اور مذاق اڑائیں گے. پورا خاندان ہمارا بائیکاٹ کر دے گا. خاندان میں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، معاشرہ ہم کو الگ تھلگ کر دے گا. تو بہرحال یہ کہ کس سنت پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، یہ دور کے حساب سے، وہاں کے تہذیب و تمدن، اس علاقے کے عرف کے حساب سے یہ ہم کو علماء سمجھائیں گے، ہم اپنی خود ترکیب نہیں کریں گے. تو اب جو بھی لباس ثابت ہے تو وہ رنگ آپ پہنے، لیکن شوخ نہ ہو. شوخ جو ہے نا یہ منع ہے. جیسے کہ بعض لوگ بہت ہی زوردار چمکیلے بھڑکیلے کپڑے اور بھڑکیلے امامے پہنتے ہیں، تو یہ منع ہے. اچھا، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ رنگوں میں آپ ترکیب کر لیں. البتہ یہ طرح طرح کے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، لکھائی والے لباس پہنتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم وہ سنتوں کے کھاتے میں لا نہیں سکتے. ایسوں کو روکنا بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی والوں کو ایسے لباس پہننے بھی نہیں ہے. میں تو بچے پہنتے، ہمارے اپنے بچے آنے والے پہنتے ہیں، میں منع کرتا ہوں کہ یار میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتے. پھر یہ دھل کر اس میں کبھی اے ہوتا ہے تو ہم اے سے اللہ لکھتے ہیں، ایم ہوتا ہے ایم سے مدینہ، ایم سے محمد بھی لکھا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ ہاں نہیں ہوتا اس میں، لیکن تو یہ مطلب پھر دھل کر ظاہر ہے یہ پانی کہاں جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ اس کی بے ادبیاں پھر گندگیوں میں بھی لتھڑتے ہیں لباس بچوں کے، اور کیا نہیں ہوتا. میں پسند نہیں کرتا، لیکن مجبوریاں ہیں کہ بازاروں میں عام طور پہ ملتے ہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہی ملتے ہیں، اور بھی ملتے ہیں. آپ سلوائیں
حروف تہجد کا احترام تو لکھ کر دیا ہے نا اس میں فیضان سنت جلد اول میں کہ ساری زبانیں جو ہیں وہ الہامی ہیں اور ہر زبان کا ادب ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا ہے. تو اس میں ٹھیک ٹھاک بے ادبیاں ہوتی ہیں تو بچنا چاہیے. مگر میں نے کہا نا میں خود بے بس ہوں. ہمارے پاس آتے ہیں بچے, ہمارے اپنے بچے نہیں باز آتے, پہنتے ہیں, پہنائے جاتے ہیں. اب کیا کروں میں, اب لڑائی تو نہیں کر سکتا, میں عرض کر سکتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ جو لوگوں تک پہنچانی ہے, مجھے عوام تک پہنچانی ہے, امت تک پہنچانی ہے, وہ مجھے بات اپنے گھر کو نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے نا, اپنی آل کو نہیں دیکھنا. میں نے وہ دیکھنا ہے جو شریعت کو مطلوب ہے, جو شریعت کو پسند ہے, اور جس کا شریعت میں کہا گیا مجھے وہ بات پہنچانی ہے. میرا کردار, میرا عمل وہ اپنی جگہ پر, لیکن بولنا وہ ہے کہ جو شریعت نے بولا اور فرمایا. تو کپڑے سادے پہنے اور اس میں طرح طرح کی تراش خراش اور لکھائیاں اور یہ تنگ کپڑے یہ نہ پہنے. علماء جو پہنتے ہیں ان لباس کو دیکھ لیں کہ وہ دیکھو کتنے مہذب لباس ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں نا, عمر رسیدہ, عوام جو علماء نہیں ہوتے, مذہبی بھی عام طور پہ نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی تراش خراش والے اور وہ لکھائیوں والے, اور وہ فٹ بال بنا ہوا ہے تو فٹ بال کو کوئی لات مار رہا ہے تو کوئی مکے دکھا رہا ہے, وہ شیر بنا ہوا ہے. اس طرح کے یہ طرح طرح کے لباس یہ آپ کو بڑے بوڑھے لوگ, ادھر عمر کے لوگ بھی نہیں پہنے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ پہنتے وہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا, چنچل قسم کے, شوخ قسم کے, وہ پہنتے اس طرح کے لباس. تو یہ شورفا کا لباس نہیں ہوتا. یہ شورفا کا لباس یہ آپ کو بڑے بوڑھے ملیں گے عام طور پہ, یہ ڈارک رنگ کے نہیں ملیں گے. ان کے کپڑے آپ کو آف وائٹ ہوں گے یا کوئی بھی کلر ہوگا تو یہ عام طور پر وہ لائٹ کلر ان کا ہوتا ہے, ڈارک نہیں ہوتا لباس میں. تو اس لیے مطلب آپ احتیاط سے اپنے لباس وہ پہنے کہ جو مطلب جو میں کہہ رہا ہوں. پھر اگر کسی نے ڈارک بھی پہنا تو چلو اپنے سمجھے, لیکن اب یہ بالکل ہی وہ آؤٹ سائڈ جو کپڑے ہوتے ہیں نا, عجیب و غریب, وہ بچے تو اچھا ہے. پھر بھی اگر پہنتے ہیں تو ان کو کوئی بھی ٹوکے نہیں, روکے نہیں, انگلی نہ اٹھائے, ہنسے نہیں, کہ پھر دل آزاری کی صورتیں بنتی ہیں. کہ اگر کسی لکھائی پہنا ہوا آ گیا تو گناہ گار تو ہے نہیں, تو آپ ہنسنے والے کون ہیں؟ اگر گناہوں بھرا لباس پہن کر آ گیا تب بھی مذاق اڑانے سے دل آزاری کریں گے, آپ پھنسیں گے. امر بالمعروف کا طریقہ یہ نہیں ہے, نیکی کی دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ سب کو محبت دینی ہے, پیار دینا ہے. جب بے نمازی کو اپنے یار نہیں جھاڑتے تو لباس پہننے والے کو آنکھیں دکھائیں, یہ کون سی ترکیب ہے یار؟ تو اب یہ دعوت اسلامی والوں کے ہر وہ رنگ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کرام سے ثابت ہے. سرخ لال امامہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, دھاری دار ثابت ہے. جو اب تک مجھے ثبوت ملا یہ صحابہ کرام سے سرخ امامہ ثابت ہے, لال امامہ. تو اس لیے لال امامہ وہ شوق نہ ہو. بھڑکیلا کب بنے گا؟ جب کوئی نائلون اور اس طرح کا وہ سلکی ٹائپ کا ہوا نا, اس میں ایک دم بھڑک چمک بڑھ جاتی ہے. سوتی ہوگا تو اس میں چمک بھڑک نہیں ہوتی اتنی. اب کوئی ٹیکنیک آئی ہو تو بھڑک آ گئی ہو, چمک تو الگ بات ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. تو یوں سادہ کا انتخاب کریں. مخمل کے بھی امامے پہنتے ہیں. اچھا, مخمل کے امام میں کیا شوق ہوتا ہے؟ ویلویٹ ٹائپ کے اس طرح شوق ہوتے ہیں, چمکیلے ہوتے ہیں. اچھا, ہاں تو بس یہ فارمولا ذہن میں رکھے کہ چمکیلا نہ ہو, یہ مخمل ہے. اچھا جی جی, سر پہ آگا تو چمکے مارے گا. اب تو یہ پرانا ہو گیا, نیا تو اور جگمگائے گا. تو میں یہ تو بہت پہلے میں اعلان کر چکا ہوں کہ دعوت اسلامی میں کسی کو مت روکو. اگر کوئی مطلب امامہ نہیں باندھتا, خالی ٹوپی ہی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے اور رنگین کپڑے پہنتا ہے, اگر وہ اہل ہے تو اس کو دعوت اسلامی کی ذمہ داری دو, یا بھلے نگران بنا دو اس کو, کچھ بھی مطلب ذمہ داری دینے میں ٹوپی والے کو حرج نہیں ہے. ٹوپی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹوپی پہننا بلکہ ہمارے کئی علماء نے اس کو سنت سے بھی ثابت کیا, ٹوپیوں کو بھی, سمجھے. تو اگر صرف ٹوپی پہنتا, ٹوپی اور وہ ٹوپی یار,
वो तरह तरह के, आप जैसे कि पीक कैप पहनते हैं, अभी इसको तो सुन्नत कहाँ से कहें यार, पीक कैप ये तो सुन्नत से साबित होना इसका तो पता नहीं है, समझ में भी नहीं आता। बात की जाए क्रिकेटर लोग और ये शौक नौजवान पहनते हैं, तो इसको नाजायज़ भी हम नहीं कहते, फुस्साक की वजह भी नहीं कहते, अभी पता नहीं है पूरी। इसी तरह वो बाज वो इस तरह पहनते, इधर से कट होता है आईने वाली टोपी, तो ये भी इसका भी सुन्नत होने का कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आता। बड़ी महंगी महंगी टोपियाँ आती हैं। अब वो जो आम तौर पे जो उलमा किराम टोपी पहनते हैं या बाज़ सिलसिले वाले पीरान तरीक़त की अपनी अपनी टोपियाँ होती हैं, तो इस तरह की जैसे अगर उन सिलसिलों से वाबस्ता है और वो टोपी पहन लेता है ठीक है। तो इस तरह की टोपियाँ जो मतलब किसी तरह का तनफीर अवाम का बाइस ना बनती हो, गलत फहमियों का शिकार ना हो, जैसे आजकल वो बरक़ाती टोपी कहलाती है। पहले भी मैंने इसका समझाया था कि बरक़ाती क्यों यार, मेरे पीरखाने को काहे को मतलब बदनाम करते हो, मेरा पीरखाना इमामे वाला है। मेरे आला हजरत ने तो खाली टोपी को सुन्नत कहीं कहा हो मुझे पता ही नहीं है। मैंने ये कहा कि उलमा ने टोपी को भी सुन्नत साबित किया है। आला हजरत ने तो ये इरशाद फरमाया फतवा रज़विया शरीफ में कि टोपी पर इमामा बांधना सुन्नत है, और टोपी को तो बाज बलाद हिंद की मुशाबत करार दिया है। तो अब जैसी टोपी तो बहरहाल ये कि हमारा पीरखाना जो आला हज़रत का पीरखाना, हम बरक़ाती हैं तो आला हज़रत के सिलसिले में ना जितने अत्तारी हों बरक़ाती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हमारा अपना पीरखाना है, तो उसको तो पता है मुझे कि ये ऐसी टोपियाँ नहीं है इस तरह की। मैंने सैयदी कुतुब मदीना को कभी इस तरह की टोपी पहनते देखा भी नहीं है। ये दरअसल टोपी मैं आपको बताऊं, ये टोपी आती है मस्कत से, ओमान से। अब यहाँ भी बनती हो तो पता नहीं है। तो ये ओमानी और मस्कती टोपी है, चाइना से भी आती है। तो ये चाइनीज़ टोपी है, या इसको ठीक है ओमानी या चाइनीज़ कहें यार, बरक़ाती नहीं कहें, बरक़ाती इमामा है। वो ज़्यादातर ये जर्द रंग अशरफियों में देखा है। अशरफी सिलसिला ये भी हमारा सिलसिला है, अहले सुन्नत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत पक्के टनाटन सुन्नी होते हैं अशरफी, रज़वी, नक्शबंदी, चिश्ती सब हमारे सर के ताज है। तो दावत इस्लामी खाली को अत्तारियों की थोड़ी है, अत्तारी होना है साइड बिजनेस है मेरा, समझो। बाकी मस्जिद और तहरीक असल बिजनेस है, जिसमें हमको नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, वो अशरफी, वो सब चाहिए टोटल। जो सुन्नी है मेरे सर का ताज है, जो आशिक रसूल है मेरे सर का ताज है। सब आ जाओ, हम मिलजुल के दावत इस्लामी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल चलाइए। मोहम्मद इमरान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ गुज़ार हूँ। मुर्शिद करीम की बारगाह में ये अर्ज़ है कि ये वजाहत इरशाद फरमा दीजिए कि दावत इस्लामी क्या सियासत में आ रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो है देखा जा रहा है कि कुछ कयास रहियाँ मुबारक रहियाँ हो रही हैं कि इमामा चेंज हो रहा है तो शायद सियासत में कोई अमल दखल की तरकीब हो जाए, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है। मौलाना साहब माशाल्लाह अभी आपने काले रंग का इमामा पहना है और आपके बराबर में जो आपका शहजादा है उन्होंने सफेद कलर का इमामा पहना है, तो क्या आप दावत इस्लामी सियासत में आने का तैयारी कर रहे हैं? हज़रत मैंने अभी मदनी चैनल देखा है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ना वो कलर के इमामे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। पहले तो सब इमामों की बहार होती थी, तो आज मुख्तलिफ कलर के इमामों की बहार है। तो क्या दावत इस्लामी सियासत में आने की तैयारी कर रही है? वो सियासत का बताऊं इससे पहले मैं ज़ाफ़रान बता दूं आपको। ये ज़ाफ़रान है, अभी पक्का है, सच्चा है, कुछ नहीं पता। ये ज़ाफ़रान और मेरी दाढ़ी को आप देख लें, इसमें थोड़े ज़ाफ़रान के डाल लूँ ना मैं तो शायद आपको तलाश करने से मिले नहीं। बस इसको आप रिड्यूस यही इसी हाल पे रहने दें ओरिजिनल पर, कि बड़ा करने में फिर वो कलर चेंज होता है। अब देखो मैचिंग है कि नहीं है।
میرے کچھ بال داڑھی کے کاٹ کر ساتھ رکھ کر 2 ڈبیاں ہوں نا اور میں کہوں کہ زعفران کون سا، تو شاید آپ کو اب زعفران اصلی نکلی کا پتہ نہیں، لیکن یہ اندازہ ہے کہ نکلی بنانے والا بالکل پیور کی طرح بنائے گا، نہیں تو بکے گا کیسے؟ اچھا، وہ سیاست کے بارے میں نہیں، اب عوام سے نہ پوچھ لیں کہ سیاست میں چلیں یا غوث پاک بھائی یہ دکھاؤ ان کو سائلین جو سوال کے دیکھو نہ بولتے ہیں، تو یہ تو پھر میں سیاست میں ہوں تو میرے کو ووٹ تو دیں گے نہیں، میرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہیں، نہیں جانا ہے سیاست میں، چلو عوامی عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ سیاست میں نہیں جانا ہے، بس یہ میں نے تفنن کے طور پہ آپ کو یہ منظر دکھایا کہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے شروع سے ان کو سیاست کا ذہن دیا ہی نہیں ہے، اور میں نے کبھی کا لکھ کر دے دیا ہے مرکزی مجلس شورا کو کہ جب آپ کو دعوت اسلامی کو ختم کرنا ہو، میرے جیتے جی تو یہ انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، کہ میں جب بھی ختم کرنا ہو دعوت اسلامی کو تو یہ مت کہنا کہ ہم دعوت اسلامی کو ختم کرتے ہیں، آپ یہ سیاست میں آنے کا اعلان کر دینا تو دعوت اسلامی خود ہی ختم ہو جائے گی، ہم نے ذہن ہی نہیں دیا ان کو سیاست کا، تو اور بندے کہاں سے لائیں گے؟ دعوت اسلامی والے تو سیاسی ذہن ان کا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سیاست تو خلافت راشدہ اور فلاں، تو یہ تو میں آج سے تھوڑی، ایک تعداد ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی جو ابھی ہم کو سن رہے ہیں، تب سے اعلانات کرتا ہوں کہ جس دن خلافت راشدہ والی سیاست فیض یافتہ یعنی این سنت اور شریعت کے مطابق والی سیاست آئے گی تو انشاءاللہ پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ یہ میں پرانے میرے بہت سنے یہ اقوال سنے ہوں گے کہ مطلب اب جو سیاست ہے نا یہ اس میں مطلب اپنے کو جمتی نہیں ہے، اپنا کام نہیں ہے، میرا تو کام نہیں ہے، میرا بھی کام نہیں ہے، ہمارا نہیں مطلب جمتی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے سیاست میں نہیں ہے، جو سیاست میں جاتے بھی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ غلطی کرتے ہیں، میں ذمہ داران شاید اس میں ملوث نظر بھی نہیں آئیں گے، کوئی اگر آئے گا تو وہ اس کا غیر ذمہ دارانہ یہ اقدام ہوگا۔ سیاست میں کرسی ملے گی تو اس کی پاکستان میں 5 سال عمر ہے، 5 سال ہے کہ 10 سال ہو گئے، 5 سال عمر ہے، اور شاید مشکل ہوتا ہے کہ 5 سال میں وہ ختم ہو، اس سے پہلے ہی اللہ گلہ شروع ہو ہمارے اللہ گلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہائے ہائے کتا ہائے ہائے خدا جانے کیا کیا، وہ اچھا بھلا مطلب صاف ستھرا بندہ بھی آئے گا نا تو وہ ہمارے ملک کا انداز ایسا ہے ہمارے قوم کا کہ وہ اس کو بالکل کہیں کا نہیں چھوڑ دے۔ یہ دیکھی بھالی جو میری عمر کے نہیں بلکہ جو تھوڑا بہت بھی جن کا قد ہے نا عمر میں، جو 40 سال نکالے 50 سال، وہ میری باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب بندہ ٹھیک ٹھاک ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور یہ ہے 5 سال پھر بھی اس کی ویلیڈیٹی، اس کی قیمت۔ تو اب یہ کرسی اچھی 5 سال والی جو صرف پاکستان میں ملی، یا وہ کرسی اچھی کہ جو دنیا کے بے شمار ممالک میں، اور اس کی مدت بھی کوئی بظاہر فکس نہیں ہے، لمبی مدت ہے، وہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی اچھی کہ یہ دنیاوی کرسی مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ جسم تابع ہو جائیں گے، اور غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل گئی تو دل تابع ہو جائیں گے، جیسے غریب نواز کی کرسی کتنی مضبوط ہے، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی آج شب عرس ہے، ان کی کرسی کیسی مضبوط ہے، دنیا بھر میں راج کر رہے ہیں اور صدیاں گزر گئی پردہ فرما گئے، تو کاش ہم کو یہ کرسی مل جائے۔ اگر ہم نے یہ سیاست کی نا، سیاست میں آ گئے نا، تو دنیا کے جو ممالک میں دیگر ممالک میں کام ہوتا ہے نا سب شاید ختم ہو جائے گا، کہ تم لوگ تو سیاست میں آ گئے، تم تو سیاست میں آ گئے، تمہارا تو کام سیاسی ہے، کل ہمارے یہاں بھی مسئلے کرو گے تم لوگ، بھاگو ادھر سے۔ تو یہ سیاست میں آ کر ہم مطلب یہ چلو بھائی ملک کی خدمت کریں، تو
تو کیا ہم یہ ملک کی خدمت کریں یا دنیا بھر میں مسجد بھرو تحریک کو آگے بڑھائیں؟ یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. جو ہم پر اعتراض کرتا ہے نا یہ سیاست میں ساتھ نہیں دیتے، سیاست میں ساتھ نہیں دیتے، یہ تھوڑا سوچیں، مطلب ایسا نہ کریں. ہم کو کرنے دیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا میں رضا والے یہ کرنے دیے جائیں. اور الحمدللہ مطلب یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہم لوگ. تو اس سیاست کی کوئی اسٹیمنا نہیں ہے فی زمانہ، اور اس میں بغیر گناہ کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ سیاستدان اپنے آپ کو گزارے گا کیسے، سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ کا قصور ہو، باقی سمجھ نہیں آتی. اتنے مطلب آج کل یعنی کہ انداز جو ہے نا یہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں. لوگ بولتے، یہ بھی بولتے ہیں کہ تم لوگ نہیں آؤ گے تو سیاست کی اصلاح کیسے ہوگی. تو اب ہمارے اندر اصلاح کی قوت ہی نہیں ہے تو ہم پر واجب بھی نہیں ہے. قوت ہی نہیں، ہم اصلاح کر ہی نہیں سکتے. اس کی لائن اتنی مطلب پیچیدہ ہے کہ ہم اس میں چل ہی نہیں سکتے اس پر. تو اس لیے ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھری ساری پارٹیاں اپنی اپنی طرف، ہماری مدنی پارٹی اپنی ہے. جب بغیر الیکشن کے جب عہدے مل رہے تو الیکشن میں کیا کودنا تھا. میں کون سا الیکشن میں آیا ہوں یار جو آپ اتنے جمع ہو گئے. میں اگر وزیر اعظم بھی بن گیا پاکستان کا تو اتنے ساروں کو ساری رات بٹھا نہیں سکوں گا. ساری رات اب بھی نہیں بٹھاؤں گا، لیکن بڑی رات کو تو ہم بٹھاتے ہی نا آپ کو یار، ساری رات ہے نا. اتنے سارے کیسے جمع ہو جائیں گے؟ یہ خالی ایک ایشو چل گیا امامے کا، اس پر یہ جمع ہو گئے. اتنا جذبہ دعوت اسلامی کے ساتھ، اتنی محبت. ویسے بولو ماں بیمار ہے، بچوں کی امی اکیلی ہے، بیٹے کو بخار آ گیا ہے، صبح نوکری پہ جانا ہوتا ہے، تو کل تو بڑا میری مصروفیت ہے. یہ سارے بہانے ختم ہو گئے اور دوڑ کے یہ فیضان مدینی میں آ گئے. تو پتہ چلا اب تک جو بہانے کر رہے تھے ان میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. آ کے بیٹھ گئے. ہر ہفتے آیا کرو یار، ہر ہفتے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اچھی تعداد ہوتی ہے، لیکن آج اچھی ترین ہے تعداد. یہ امامے کا ایشو جو تھا، امامے کا رنگ انہوں نے مطلب رنگ جما دیا آج الحمدللہ. اور اس بارے بہت سارے علوم حاصل ہوئے آپ کو بھی اور اس کے ناظرین کے بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مطلب تعداد آج بڑھ گئی ہوگی. اور آئندہ ہفتہ امامہ کمپیوٹر ہے انشاءاللہ. آواز آستے ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ اس وقت اور ہمارے کالیں چلیں گی، سوالات باقی ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوں گے کہ جن کا جواب ہم خصوصی مدنی مذاکرے میں لیں گے. وہ ابھی ہم نہیں لے سکیں گے. پھر وہ یہ کانچ بھی نہیں ہوگا، وہ پھر خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. وہ چونکہ لائیو نہیں ہوتا پھر اس میں انشاءاللہ آپ سے سوال جواب کا مزید اس میں یہ عنوان بھی شامل ہے جو اس وقت چل رہا ہے. تو ابھی کیا فارغ کرنا ہے یار؟ نہیں ابھی ایک لیٹ ہو گیا یار. ابھی نہیں لیٹ، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے جذبہ ماشاءاللہ. یہ سوالات ہیں، چلائیں جلدی نمٹاتے ہیں. چلیں. پیارے باپا جان، یہ جو امامے کی ترکیب ہے تو اب دارالمدینہ اور دیگر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جیسے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ وغیرہ، تو اس پہ بھی یہ کسی بھی قسم کا امامہ پہننے کی اجازت ہوگی یا پھر اس میں باقاعدہ جو سبز امامے کی ترکیب تھی وہی رہے گی؟ دیکھو ان کے تو اسکولوں کے کالج کی وردیاں ہوتی ہیں، پہلے وہ فوج کی وردی تو سب کی وردیاں ہوتی، اس میں ترمیم نہیں ہوتی. لیکن میں نے تو اپنا ذہن یہ دیا ہوا ہے نگران شورا کو، جو یاد ہوگا جو میں نے ذہن دیا ہے اس پر بولوں میں، تو اجازت دیں گے تو میں بولوں گا. اب آپ حکمت عملی کس کو بولتے ہیں، احتیاط کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے شاید صحیح معنوں میں سنا بھی آپ سے، نہیں سیکھا بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے سیکھ لی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو آپ بہتر فرمائیں. میں نے تو یہ عرض کیا کہ جب یہاں امامے کی قید اٹھا رہے ہیں جب، تو ان میں بھی نہ رکھیں. طلبہ کرام کو، دارالمدینہ سب کو مطلب 7 رنگ میں سے کوئی سا بھی رنگ یہ بھلے پہنے. اور سرخ لال کلر کا چونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو صحیح. ابھی تک جو مجھے یہ پڑھنے میں نے جو طلبہ خوش ہو رہے بابا، تو یہ ویسے کون سا پہنتے ہیں یار؟ یہ جب
मजबूरन पहनते होंगे एक तादाद, सब नहीं, बाहर निकल कर ये नंगे सर घूम रहे होते होंगे। तो ये तो वैसे रंगीन कपड़े पहनते हैं लोग, एक तलबा की एक तादाद है। तो अब ये ऑफिशियल हो गया, और क्या, मौज करो। ये कि इमामा और बोलो, इमामा लाजमी होगा ना दारुल मदीना और ये सब में इमामा पहनना है, इमामा पहनना है। सब्ज पहने वेलकम, अगर ये 7 रंगों में तो कोई सा भी रंग पहने वेलकम, जो बयान किए 7 रंग। इसी तरह मदरसतुल मदीना में भी, सब में मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना और दारुल मदीना, यही 3 इदारे हमारे खास इसमें। इमामा जरूरी है, मगर रंग कोई भी, रंग जो कोई भी सा हो। जी। कपड़े, फिलहाल कपड़े हमने सफेद ही रखने हैं, अभी कपड़े में तब्दीली नहीं करनी। ये तीनों इदारों के कपड़े सफेद रहेंगे, फिलहाल सफेद कपड़े से ज़हन हटने का नहीं है। रंग में आप इमामे में जो चाहे रंग कर लें 7 में से। और बोलो, मदनी मुन्निया जो स्कार्फ पहनती है, मदनी मुन्निया तो देखो ना, इनके तो अब कोई सुन्नत रंग अपने को है ही नहीं, आपने किताब ही नहीं लिखी। तो ये सब्ज स्कार्फ बहुत जचता है, लेकिन अफसोस कि ये मदनी मुन्निया बाद में नहीं पहनती, खाली बस वहीं पहनती है दारुल मदीना। तो ये सब्ज स्कार्फ तो बहुत प्यारा है, सब्ज गुंबद की याद इसमें है, इसका इनकार तो हो नहीं सकता। तो मदनी मुन्नियों का जैसा है, जेम 6 ने जिया 6 जू का तू रहेगा, इसमें कोई जो भी है इसमें कोई तब्दीली नहीं है कि ना इन्होंने इमामा पहनना है, ना इनको हमने इमामा पहनाना है, ना इमामा पहनना उनका जायज़ भी नहीं है। ईसाई बहनों का इमामा बांधना, एक दिन की बच्ची को भी इमामा नहीं बांधे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा देखा है कि बच्ची को इमामा बांध देते हैं, मैं उतरवाया मैंने, ये तो गुनाह है, आप पर गुनाह आएगा, क्योंकि ये मर्द की मुशाबत है सीधी सीधी। ये इमामा सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है, ईसाई बहनों के लिए है ही नहीं, औरतों के लिए है ही नहीं। सुन्नत तो सुन्नत, जायज़ भी नहीं है उनके लिए। और कुछ? अच्छा, ये हमारे अराकीन शूरा की, मैं आपको क्या अराकीन शूरा की शहादत बताऊं, इसकी हाजी रजा की शहादत बताऊं। एक कैसी यानी कि अजीबो गरीब तरकीब बनी है। ये सब बाजार तो अचानक ही हुआ है, एकदम से वो तब्दीली आ गई। ये रजा आ गई जब मैं सफ़ेद इमामा बांधा हुआ था, लेट आए, सफ़ेद इमामा बांधा हुआ था। इसने बिल्कुल मुझे पूछा नहीं कि पापा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्यों हुआ, कुछ चुपचाप ये नॉर्मल, मतलब आपने नोट किया, ये बिल्कुल नॉर्मल आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर बात की मैंने, तो इन्होंने वो काला रंग भी, तो मेरे पास है काला इमामा, ये पहले बांधते थे काला, छोटे थे तो, उस वक्त का ये 14 साल से 14 साल से। तो जहाँ जैसे मैंने कहा, मैं सफ़ेद इमामा बहुत बांधा है मैंने, काला भी और सफ़ेद भी बांध आप जी। तो मैंने, ये मेरे सर पे इमामा ये रजा का ही है, लेकिन ये बड़े आदमी है ना, इनका इमामा बहुत बड़ा था, अब मैं संभाल नहीं सकता यार बड़ा इमामा। तो मैंने इससे मतलब इन्हें कि पीस, इन्होंने मुझे, मैंने कहा मैं यार कुछ काटूं पीटूं इसको, बच्चे को भी पहनाना था, हसन रजा को, वो मेरे पास तकरीबन होते ही है। तो वो ये आपकी मिल के आप मेरे को दे दिया इन्होंने माँ। तो मैंने अपने हिसाब से मतलब इसको काट के ये बांधा हुआ है, और बाकी वो इमाम में से शायद टुकड़ा निकाल के उसका फिर तैयार करवाया, मोती लगे, और ये हाथों हाथ हो गया। ये नवा इमाम हुआ ये ने, ये वो आपका तबरुक नहीं है ये? नहीं, वो नया दिया है मेरी। अच्छा, वो रात वाला नहीं है जो आपने पहना? नहीं। हाँ भाई लो, मगर दिया तो आपने, चलो इन्होंने मुझे ये इमामा अता फरमाया। और फिर उसी वक्त ये वापस गए घर, काला इमामा ले आए अपना। और यूं जब यानी मदनी गुलदस्ता जब बना, तो ये काला इमामा पहनकर अपना यूं बैठे थे ये इन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, एक भी रुकने शूरा ने इस पर सवाल जवाब नहीं किया कि ये क्यों हो गया, अब तो यूं हो जाएगा, और यार ये हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया, यार हमसे पूछ तो लेते, मशवरा करना चाहिए, शूरा के माना ही मशवरा करने वाले, आपसे पूछे बगैर ये सब कर लिया। ये है मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा की सआदतमंदी।
और मेरे बेटे की सादत मंदी कि न इसने मुझे कुछ कहा, ना मतलब मेरे मदनी बेटे शूरा वाले किसी ने ना मुझसे कहा, और शायद निगरान शूरा ने भी कहा था कि मुझे किसी ने नहीं कहा। जी बाबा, किसी ने बस वो लब्बैक वाली ये शूरा है। होना है तो मदनी काम जब ही होगा, अगर सब अपनी अपनी टांग अड़ाते रहेंगे ना, खींचते रहेंगे ना हमको, तो शायद वो मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने लिया है, फूंक फूंक कर लिया है। ये तालीम याफ्ता लोग हैं, इनमें एक तादाद बहुत तालीम याफ्ता, अच्छा फिर 4 5 6 तो दरस निज़ामी किए हुए हमारे माशाअल्लाह मदनी। इसमें बाज़ हुए हैं कि जिन्होंने तो फतवा नवीसी भी की है। हमारे हाजी इमाद जो नज़र आ रहे थे, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह किया हुआ इन्होंने 2 साल का। तो इस तरह के उलमा हमारी मरकज़ी मजलिस शुरा में शामिल हैं। हाजी इमरान ने दौरे हदीस नहीं किया, बहुत मसरूफियत हो गई थी। इससे पहले जो असबाक थे वो पढ़े हुए इन्होंने। हाजी अब्दुल हबीब इन्होंने दौरे हदीस किया हुआ है दारुल उलूम अमजदिया से। ये सारे जामियातुल मदीना जिनके पास हैं, असद मदनी, ये मदनी है, ये भी अपने जामियातुल मदीना के पढ़े हुए मदनी है। हाजी शाहिद, वो हाजी शाहिद अबू माजिद, इन्होंने भी दरस निज़ामी किया हुआ है, फतवा नवीसी भी। और हाजी अकील मदनी, इन्होंने भी दरस निज़ामी किया हुआ है और फतवा नवीसी भी की है। तो इस तरह हमारे साथ इल्म तबका यानी यूँ यानी कि एक सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ जो है वो भी है। बाकी हमारे दीगर अराकीन शुरा भी कोई दुनियावी तालीम ली हुई है, कोई कुछ तजर्बात सबको है। मदनी काम ये आज से नहीं, ज़माने से कर रहे हैं। बाज़ ऐसे मिलेंगे जो बचपन से कर रहे होंगे, मदनी माहौल में होंगे। ये हाजी शाहिद, ये भी मेरा ख्याल है दावत इस्लामी को कोई 2-4 साल हुए होंगे शायद। ये तब के हैं, इकट्ठे इमामे के दौर के हैं मेरा ख्याल है। ये तो लगे हुए माशाल्लाह, ये सब बड़े सादतमंद हैं। और वल्लाह बिल्लाह तल्ला, इससे भी दिल खुश हुआ कि इन्होंने अपील नहीं की कि ये क्यों किया गया। एक की भी आवाज़ अभी तक नहीं आई कि यार हमको पूछ तो लेते, इतना बड़ा डिसीजन लेना था कि सारी दुनिया में एक तहलुका मच गया और यार हमको खबर तक नहीं। हमको सोशल मीडिया के ज़रिए इनको भी खबर पड़ी। तो ये है दावत इस्लामी, ये है मेरे पीरो मुर्शिद। ये है मेरे पीरो मुर्शिद की आवाज़, माशाअल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद का अंदाज। अल्लाह सलामत रखे और हमें इनका मुत्ती और फरमा बरदार बनाए। मदनी मशवरे के दौरान जब आप वो पहन कर तशरीफ़ लाए थे बाहर, अव्वल तो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था, निगरान शुरा के भी गालिबन तसव्वुर में नहीं था। तो इन्होंने ही सबसे पहले वो अपना ग्रीन इमामा खोल के चादर बांधी थी, फिर देखा देखी सभी शुरू हो गए थे बांधना। मुफ्तियान किराम भी थे, जिनके पास चादर हाथ में आई सब ने बांध ली। शायद कोई भी बच्चा नहीं होगा मेरा ख्याल है जिनके पास नहीं थी वो हसरत से एक दूसरे को। ये सब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के वो सीनियर मुतखस्सिसीन थे सब। नहीं, बाबुल मदीना से जितने भी इस्लामी भाई थे वो, और इसके अलावा चंद इस्लामी भाई बाहर से भी जो सीनियर इस्लामी भाई थे नाज़िमीन, वो भी इसमें शामिल थे। अच्छा, तदरीब वाले नहीं थे जो दूसरा साल जिनका है? नहीं, वो नहीं थे। इनमें बाज़ों ने फिर सोशल मीडिया पे आके हसरत निकाली सफ़ेद इमामों के साथ, वो आ गए कि हम भी आपके साथ साथ हैं। फिर इसको मैं खुश तबई के तौर पे कहूँगा कि सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर लिया बहुत सौ ने। कि रात को क्या ऐलान होता है वो तो अभी एक सस्पेंस था, लेकिन बहुत सौ ने वो एकदम जज्बात में आकर जल्दी जल्दी बांध लिए कि हम रह ना जाए। इसको मैंने ये नाम दिया कि सूरज डूबने से पहले इफ्तार करना नहीं चाहिए। वैसे जब ऐलान था कि भाई उस हिकमत और सब ये मसले थे और ये सारा ऐलान मदनी मुज़ाकरे में होगा, लेकिन एक तादाद है जिन्होंने सब्ज रखा अपने सर पे कि नहीं यार ये सही है। नहीं, उस समय कल जो है ना वो मदनी चैनल पे भी जो ना वो हो गया था ना, मेरे मशवरे से हुआ था ये। जी अच्छा, ये एक और अहम सवाल है बाबा। ये हैं हमारे अम्मार अल मदनी बाबुल मदीना कराची से। कहते दावत इस्लामी में अब सुन्नत की नीयत से सफ़ेद, काला और सब्ज़ तीनों रंग के इमामे बांधे जाएंगे। आपकी हिकमत अमली सद करो मरहबा। मगर दिल में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि दुनिया में
دنیا بھر میں سبز امامہ یا عاشقان رسول اور دعوت اسلامی وغیرہ کی جو پہچان ہے، یہ دعوت اسلامی کی پہچان اب باقی کیسے رہے گی؟ یہ 3 رنگ انہوں نے فرمائے، 7 رنگ ہیں جو ہم کو ملے ہیں. 8 تو وہ حضرت سیدنا دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو واقعہ ہے، اور دوسرے بھی بعض صحابہ نے لال تو امامہ باندھا ہے، تو یوں 8 ہو گئے. تو مین ہم اس کو 7 ابھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست عمل 7 کا ثابت ہے جو ہم تک پہنچا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی رنگ ہوں. تو یہ 7 رنگ ہے، وہ تشخص جو ہے سبز رنگ کا. تو اب یہ بتائیے کہ سبز رنگ کے امامے باندھنے والے دنیا میں کتنے، تعداد کتنی ان کی، بلکہ باب المدینہ میں کتنے؟ باب المدینہ سب سے یعنی کہ یوں فرسٹ ہے نا اس معاملے میں مدنی کام کے حوالے سے. اس میں بھی ایک تعداد ہے جو یہاں جیسے امام سبز امام نظر آ رہے ہیں، سب کے سروں پر تھوڑی ہوتے، پھر یہ شاپر میں ہوں گے، کسی کی جیب میں ہوں گے، کسی کے گھر میں ہوں گے، کسی کے بیگ میں ہوں گے. ہر فرد امامہ نہیں باندھتا. میں یہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا 1% با امامہ ہوگا، 1% یا آدھا فیصد. باقی غالب اکثریت امامان نہیں باندھتی. یہ جو سری سر ہر جگہ نظر آتے ہیں نا، سنیوں کے جلسوں میں، نعت خوانیوں میں، جگہ جگہ سری سر، اگر آپ اس کی مطلب آپ معلومات کریں گے نا، یہ عام طور پہ سب کے سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں. گیدرنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ. تو یہ سب جگہ یہ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہو گے نا تو یہ دعوت اسلامی سے ان کی محبت سب سے زیادہ ہوگی. یہ تقریباً مطلب یہ سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کو آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کر لینا. دعوت اسلامی کے نام پر ان کے سب کے مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ کھل جائے گا، ہم دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی اچھی ہے، اچھا کام کرتی ہے، اہل محبت. اسی طرح مطلب علماء اہل سنت، ان کے اپنے اپنے انداز کام کے ہیں. جب دعوت اسلامی کا تذکرہ نکلے گا تو اکثریت کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھے گا. دعوت اسلامی اچھی 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 تحریک ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی ہے جو پھیلی ہوئی ہے. تو اب اکثریت تو ننگے سر ہو گئی ہے. ننگے سر ہوتے ہی ہیں پہلے سے بیچارے ننگے سر. تو اس لیے وہ بہرحال امامہ پہننا چاہیے. تو ہر جگہ سبز ہے نہیں. ہاں جہاں ضرورت ہو کہ یہاں سبز رنگ سے ہی پہچان ہوگی تو سبز رنگ باندھنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حرمین طیبین میں سبز رنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے حاجی آپ کے قریب آئیں گے، معتمرین آپ کے قریب آئیں گے. تو میں اب بھی یہ باقی رکھوں گا، وہاں کا تشخص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہاں جب عمرے پر جاؤ، حج پر جاؤ، تو مہربانی کر کے سبز امامے کے ساتھ جانا تاکہ لوگ آپ سے رجوع کریں. سفید کی وجہ سے وہ ہوں گے متشکک، یہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو اس لیے وہاں سبز سے ہی آپ کی پہچان ہوگی کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی والا، یہ ہے عاشق رسول. تو جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں سبز امامہ باندھنے کے سبز امامہ اب بھی باقی ہے، اور شاید اکثریت اب بھی میرا گمان ہے سبز امامے رہے تو تعجب نہیں. ہمارے ایک اس میں تو کہا بھی نہیں، ایک عالم صاحب نے ہمارے کہ میں تو سبز ہی باندھوں گا. نام احتیاطاً نہیں لیتا کہ کبھی کسی اور رنگ میں دیکھ لیا تھا، بولے گا یار الیاس نے یوں بولا تھا، انہوں نے اور رنگ کا انکار تھوڑی کیا. ایک بات ہے کہ وہ اپنا اندیا دیا کہ میں تو بس اسی میں رہنا ذہن ہے میرا اس طرح کا. ہاں آج ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے اور مدنی رنگوں کے متعلق مدنی پھول ملے ہیں، تو کتنے ایسے اسلام بھائی ہوں گے جو امامہ شریف نہیں باندھتے ہوں گے. تو کیا آج نہ باندھنے والے باندھنے کی نیت نہ کر لیں؟ ہاں بعض ہوتے ہیں کہ یار میں سفید باندھوں، میں کالا باندھوں، تو اسلامی بھائی وہ ذمہ داری تو فلاں تو یہ سب اب تو اسپیڈ بریکر آپ کے ختم ہو گئے یار. اب تو یہ 7-8 رنگ مل گئے، 7 رنگ مل گئے. اب تو کوئی یار انتخاب کرو اس پر اور سارے باندھو بدل بدل کے تو بھی صحیح ہے. اس پر غور کریں کہ دعوت اسلامی کی اس جو ابھی جو انداز آپ کے سامنے ہے، دنیا بھر کے عاشقان رسول غور کریں کہ امام شریف کے جو رنگ کے حوالے سے، اسی طرح لباس کے حوالے سے جو امیر سنت نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں،
اور جیسے سر پر چادر لینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو اس وقت آج آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو اسکرین پر. اور اس میں کیا ایک امیل سنت نے بھی پیاری پیاری حکمت عملی عطا بیان فرمائی کہ اسلامی بھائی دنیا بھر کے دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. اور اس طرح کے جناب میں یہ لباس نہیں پہنوں گا تو بھائی سنت ہے یا اس طرح کے جو بھی ایک اسلامی اور مذہبی حوالے سے جو لباس ہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق جو چلتے ہیں, اگر آپ اس لباس میں آئیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, یہ ایک دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے, مدنی کام بڑھانے, اور یہ لاکھوں وہ اسلامی بھائی جو مدنی حلیے میں نہیں آتے تھے, جو بھی صرف ایک سبز امامے کے شریف کے ساتھ جو تھا, تو اب تو ماشاءاللہ بالکل سمجھے کہ ایک بہت بڑا ایک دروازہ کھلا ہے, پھٹک کھلا بلکہ یوں کہیں, بہت سارے بیریئر اٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ اراکین شورا کو آپ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں. اراکین شورا نے بھی اپنے مختلف آپ کے سامنے انداز رکھے ہیں. امیل سنت ماشاءاللہ شہزادہ حضور ہمارے مفتیان کرام یہ سب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ادھر سبز امامے بھی اسلام بھائی امیل سنت کے پاس موجود ہیں, سفید امامے میں شہزادہ حضور نظر آ رہے ہیں, امیل سنت کا امامہ شریف. تو یوں مطلب کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے یہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران کو کے مختلف مناظر, ان کے مختلف انداز جو آپ کے لیے پہلے نہیں تھے اب ہیں, تو یہ سب کے سب آپ کے کئی سوالات کے عملی جوابات دیے جا رہے ہیں, اور آپ مدنی کام میں آ جائیں مہربانی کر کے. ایک اور عرض کرنا بھول گیا میں, اب جیسے کہ یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں باہر ملکوں میں, تو جہاں جہاں کے ملکوں کے لباس پتہ ہیں, اور اگر وہ لباس شرعاً اس میں قباحت نہ ہو, مہذب لباس جیسے کہ جو شرفا پہنتے ہیں, وہاں کے بھی جو شرفا لباس پہنتے ہیں وہ عوام نہیں, عوام تو بے تو کے انداز ہوتے ہیں عوام کے, جیسے علماء ہیں, وہاں کے علماء شرفا مشائخ امام حضرات ہیں, ائمہ کرام, تو اس طرح کا لباس معلوم ہے کہ بھئی وہاں یہ لوگ صرف ٹوپی پہنتے ہیں اور فلاں طرز کی ٹوپی پہنتے ہیں اور فلاں رنگ کا جبہ یہ پہننا پسند کرتے ہیں. چلو وہ سنت رنگ میں شامل نہ بھی ہو, تب بھی میں یہی عرض کروں گا, مشورہ دوں گا کہ وہاں کے کلچر کے مطابق وہاں کے شرفا جو پہنتے ہیں, اور شریعت نے اس لباس سے منع نہیں کیا ہوا, تو اسی لباس میں ان کے پاس جائیں. تو اس طرح یہ کہ وہ آپ کے طرف کشش کھائیں گے اور آپ کا پیغام سنیں گے, اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. ہمارے لباس کی ضد کی وجہ سے کوئی ہم سے ٹوٹ نہ جائے, شاید تو ان جیسا لباس پہنیں گے خوش ہو جائیں گے کہ یار ہم سے یہ محبت کرتے ہیں, ہم جیسا کلچر انہوں نے اپنا لیا ہے, تو چلو ان کی سنتے ہیں. اس طرح امید ہے کہ وہاں کی مسجدیں زیادہ بھریں گی اور دین کی خدمت زیادہ ہوگی. آپ کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے ان کو جھجک نہیں ہوگی کہ یار یہ لمبا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے, سمجھے, اور یہ لمبی ٹوپی پہنی ہوئی ہے مثال کے طور پہ وہاں کے لوگوں نے, ہمارا مبلغ بھی اسی طرح کی ٹوپی, اس طرح کا لباس. یہاں تھوڑا مسکرائیں گے اسلامی بھائی, کوئی بات نہیں, ان کی مسکراہٹ پر آپ مدنی کام کو قربان نہیں کریں, آپ ایسا ہی پہن لیں لباس جبکہ ہو مہذب, آپ وہاں کے کلچر کے مطابق وہ مہذب ہو, آپ ویسا لباس پہنیں. انشاءاللہ مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اذکر اللہ, اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. تو یہ کہاں پھر وہ جو امام شریف بھی تو تھا نا ایک تعداد جو امام شریف پہنے, تو ابھی یہ بھی نیتیں بھیجیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی اپنے سر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح انداز امیل سنت نے بھی بیان کیا, تو امام شریف بھی سجائیں اور بس اب دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں. آج کی یہ بابرکت رات, مبارک رات, اور ایک یہ مدنی انقلاب بھی اس کو ہم کہیں, اور امیر سنت اس وقت جو بیان کیا دنیا بھر میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے, اور ایک عالمگیر مدنی سوچ آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو عالمگیری سطح پر مدنی کام کرنے اور سنت و خدمت کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے, ان کے دلوں میں اس وقت جو خوشی داخل ہوئے گی آپ کے, اور یہ وسعت قلبی وسعت ذہنی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور اس عالمگیری جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آپ مدنی کام کریں, دنیا بھر میں مدنی کام کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر خوب جم کر عمل کریں,
اور خوب سنتوں کی خدمت کریں، اپنے سروں پر بھی امام شریف کے تاج سجانے کی نیت کریں اور سنتوں بھرا اور ایک جیسے امیر نے فرمایا اس طرح لباس بھی اختیار کریں اور بس مدنی کام درس و بیان کی بھی دھوم دھام ہو. سبحان اللہ. اچھا، امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ یہ سفید چادر اور یہ کتھئی چادر اس بارے میں کیا ہے؟ میری نیت تو پہننے کی ہے یہ، لیکن اب مدنی حلیے میں یہ سفید چادر کی قید بھی خلاص، پہننی ہے تو پہنو بس. اور بولو یا یہ بھی نہ اتار دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہنتا تو وہ ہے نہیں، عموماً سفید چادر بھی یہاں آ کر پہنتے ہیں صاحب بھائی، یہ مطلب عام طور پہ نہیں پہن رہے کیا، کوئی پہنتا ہے. اب وہ 100 میں سے ایک پہنے، اگر امامہ 1% ہے پر 101 ہے تو شاید وہ پر 1001 ہوگی چادر. یہاں گھر میں تقریباً کیا ہوگی، وہ خاص موقع پر کوئی بڑی رات آئی تو پہن لیتے ہوں گے، یا یہاں اجتماع میں آنے کے لیے پہن لیتے ہوں گے، مدنی مشورے میں پہن لیتے ہوں گے. باقی مدنی چینل کو تو کئی چادریں رکھنی پڑتی ہیں، مبلغ نہیں پہنتے، ان کو دیتے ہیں کہ آئی پہنو. تو ایک بات اور عرض کرتا چلو، ایک اہم ترین بات بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کئی سوالات کے جوابات امیر سنت نے دیے، وضاحتیں فرمائی. بعض اوقات ہوتا ہے سوالات پہ بھی سوالات قائم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عجیب و غریب و نئے ہو سکتا ہے شاید سوالات کی آمد ہوئی ہو، تو اس کے جوابات کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو ان جوابات کو سننے کے لیے بھی بالکل کان لگا کر یہاں آ کر بیٹھنا چاہیے. وہ تو سوشل میڈیا پر دھمال ہوگی اس وقت بالکل لائیو دھمال ہوگی، اعتراضات ہو رہے ہوں گے، تنقیدیں ہو رہی ہوں گی. کیا ہے اصل مسئلہ میں بتا دوں کیا ہے. یہ کیا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت جسم ہوگا نا، مکھی نے کہاں بیٹھنا ہے، وہ پھڑیا ڈھونڈے گی، پھٹا ہوا پھوڑا، یا زخم جس میں سے پیپ نکل رہی ہے یا مواد، وہاں جا کے یہ بیٹھ جائے گی. تو یہ مطلب بازوں کی کوالٹی ہوتی ہے. کتنا ہی درست بیان کرو، کتنے ہی مدنی پھول دو، لیکن ان بیچاروں کے ناک بند میں خوشبو آتی نہیں ہے. تو وہ پھولوں کی شاخ میں جو کانٹے ہوتے ہیں نا، پھول کہتے ہیں کانٹے تو ہوتے ہیں، وہ کانٹا بیچاروں کو چبھتا ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ چبھتی بات کر دیتے ہیں، جس کو یوں سمجھیں کہ وہ ہنسنا منع ہے. یہ مثال ایک دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے بہت پہلے دعوت اسلامی کے پہلے کا پڑھا ہوا اس طرح کا ایک چٹکلا، یہ فرضی حکایت ہے کہ ایک عورت بیچاری بہت وہ بدتمیز تھی، شوہر بیچارہ بہت بولا بالا شریف اور نیک آدمی تھا، پہنچا ہوا آدمی تھا، عورت اس سے لڑتی رہتی تھی. تو اب یہ کہ ایک بار وہ عورت چھت پر تھی، اس کی بیوی، یہ باہر سے اس نے دیکھ لیا کہ چھت پر کھڑی ہے. تو اس نے بولا کہ یار آج شاید اپنی پارسائی کا رنگ اس پر جم جائے. اس نے یہ عورت کی نظر نہ پڑے اس طرح دور سے اڑنا شروع کیا، کرامت کے زور پر اس نے اڑنا شروع کیا اور چھت پر اڑتے اڑتے اس نے چکر لگائے، یہاں تک کہ عورت نے دیکھا. اب جب اس نے اتنی دور سے دیکھا تو پہچانا نہیں. اب یہ دور سے جا کر اترے اور گھر میں داخل ہوئے، عورت بھر کے بیٹھی تھی. اس نے بولا تم بڑے بزرگ بنتے ہو، ولی بنتے ہو. ولی تو آج میں نے دیکھا ہے، آج پہنچا ہوا شخص دیکھا ہے. اللہ، انسان ولی اڑ رہا تھا، تم ولی ہو گئی. اب جب دیکھا کہ رنگ جم گیا شوہر نامدار نے، تو وہ بیچارے بولے جانتی ہو وہ کون تھا؟ میں ہی تو تھا. تو اب اس نے بالکل پانسا بدلا گیا. اچھا جب بھی میں سوچ رہی تھی اچھا تم تھے، ہاں اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. دیکھا نا تسلیم، تو میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں. وہ دو جنوں کی کوئی ڈسکس ہو رہی تھی. ایک اور مثال دوں، ایک بولے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایک بولے 2 اور 2 8 ہوتے ہیں. اب یہ دونوں الجھ رہے تھے. 2 اور 2 4 والے نے بولا تو شرط لگا لے، میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، تم کو دو ہار جاؤ گے. تو 2 اور 2 8 والے نے بولا
मैं काहे को हारूंगा? मैं तो हारूंगा ऐसी सूरत में ना कि मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? दुनिया इधर की उधर हो जाए, दो हाथ ही तो होते हैं। अब ऐसों का इलाज क्या? इनके लिए इनको सोशल मीडिया संग्रह, फिर ये बेचारे सोशल मीडिया पे आते हैं, फिर वो ये जब बॉलिंग करते हैं ना तो बैटिंग शुरू हो जाती है। ये बाजों की ये भी एक तफरी लेने की आदत भी होती होगी कि यार कुछ फेंक के हट जाओ, अब ये फिर ठकाठक हो। तो जो दावत इस्लामी वाले हैं या जो आशिकान रसूल हैं, ये इनको मैं मशवरा दूं कि जो एतराज़ात आएंगे ना, एतराज़ात में दम तो होगा नहीं। मेरे ख्याल में मैंने कोई गोशा छोड़ा नहीं, जितना मेरे से हो चुका मैंने अर्ज किया। अगर आपने बयान सुन लिया तो या वो अपने उससे सुन लेना नेट वगैरह से, तो आप उसको जवाब नहीं देना। जो भी एतराज़ करे ना, आप उसको जवाब नहीं देना। अगर ज़रूरत हुई तो उन एतराज़ात के जवाबात हमारी समझ में आ गए तो आइंदा हफ्ते शायद हम दें, कि आपको जवाब देना नहीं आता। आमतौर पे वो जज्बात में आ जाते हैं और रफ टोकिंग शुरू हो जाती है, जिससे हमारा इमेज ख़राब होता है। ये बस मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। तो जवाब नहीं देंगे ना तो मोतरिस की नाक कटेगी। कुत्ता भौंके, बच्चा पत्थर मारेगा, ज़्यादा भौंकेगा बच्चे को मज़ा आएगा। कुत्ता भौंके पत्थर मारे, वो भौंकना बंद कर दे, या मतलब भौंके ही नहीं वैसे पत्थर मारे, तो फिर बच्चे को मज़ा नहीं आएगा, तो वो पत्थर नहीं मारेगा उसको। तो जब ये कि बोलने का नहीं है कुछ, इनको जवाब नहीं देना, तो ये वाकई बोलता हूँ कि ये ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हमारी बातें समझ में आती ही नहीं है, तो इनका कोई हल भी नहीं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि इनको भी हमारी बात समझ में आ जाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही मदनी मुज़ाकरा जो है वो दिन 11:30 बजे रिपीट किया जाएगा। कल इंशाअल्लाह तारीख 18 कल 18 फरवरी इंशाअल्लाह ये दोबारा 11:30 बजे दिन के सुनाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। आज 18 थी यार, हाँ 18 शुरू हुई है अभी ना, सही है। अच्छा 18 बजे मदनी चैनल के नाज़रीन 11:30 जी, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए एक मदनी गुलदस्ता देखते हैं। आमीन। काश एक बार मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि